ایک بار اور سلام پیشی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سرها في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم کی آج ہماری یہ تیسری تقریر توحید اور مظہر توحید کے عنوان سے آپ کے شاداب ذہنوں اور بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے گزشتہ 3 دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ شرک وہ گناہ اکبر ہے جسے خدا نے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے، اور شرک کی جو تعریف یا جو اس سے مراد دنیا میں لی ہے وہ نہیں ہے، دراصل شرک کچھ اور ہے۔ 2 دن آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شرک کیا ہے اور شرک کا تصور کیسے ہوتا ہے اور شرک اصل کیا ہے۔ اگر کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شرک کا تصور ہونے کے لیے اس ذات کا سامنے ہونا ضروری ہے جس کے بارے میں شرک ہے۔ جب تک وہ نہ ہو سامنے، شرک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شرک کی جو تعریف ہے، اور یہ موضوع کیوں منتخب کیا ہے میں نے، اس لیے بہت مشکل ترین موضوع ہے، مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ اس موضوع پہ خطیب کبھی خطاب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں بہت گہرائی میں جا کر، بہت عمیق جا کر اس پہ بات کرنی پڑتی ہے، اور ایسا یہ موضوع ہے جس میں دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور بیچ میں سے اس کے اس طرح نکلنا ہے کہ کانٹے بھی نہ چبھے اور کانٹے کسی کو برداشت کرنے بھی نہ پڑے۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں آسان اردو میں بات کر سکوں، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میرے سننے والے سب اس قدر اچھی اردو سمجھنے والے نہیں ہیں کہ جیسا کہ بڑے بڑے خطیب جس انداز میں تقریر کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے آسان لفظوں میں بات کر سکوں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، گناہ اکبر ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا جو تصور ہے وہ الگ ہے، لیکن معصوم نے کہا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ گناہ اکبر ہوتے ہیں، اور وہ 7 گناہ معصوم نے بتائے بھی کہ وہ 7 گناہ
جو گناہ اکبر ہے، اکبر کبیر سے اونچا ہوتا ہے، اکبر جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسے اکبر کہتے ہیں۔ تو معصوم نے کہا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ وہ نہیں ہے جسے دنیا نے سمجھ لیا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ فلاں جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے اور بڑا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ صغیرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا نے اپنی خود تعریفیں بنا لی ہے۔ لیکن معصوم کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد ضد قائم رہے، اور گناہ صغیرہ وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان شرمندگی اختیار کرے۔ یہ ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ۔ لیکن گناہ اکبر کچھ اور ہیں، وہ صاف گناہ ہے، جس میں سب سے پہلے معصوم نے کہا کہ شرک۔ اب شرک کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کسی کو اس جیسا سمجھنے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری، وہ سامنے جب تک نہ ہو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس جیسا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں اور اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا شخص یہ کہے کہ آپ جیسی تقریر کرتے ہیں ویسے ہی کوئی اور بھی کرتا ہے، اب جس نے مجھے دیکھا ہوگا وہ یہ کہہ سکے گا کہ آپ جیسی تقریر کوئی اور بھی کرتا ہے، لیکن جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، جو اس مجلس میں آیا ہی نہیں، جس نے تقریر سنی ہی نہیں، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسی تقریر کرتے ہیں؟ یعنی جب اگر میری تقریر نہ دیکھی ہو تو میری مثال نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ جو کسی کو نظر نہیں آتا اس کی مثال کیسے ہو سکتی؟ اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کمثل مثلی، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس لیے اپنے سارے معجزات کمالات معصوم کو دے کے بتا دیا کہ اب اگر تمہیں کسی کی برابری کرنے کا شوق ہے تو اگر تم میں طاقت ہے تو تم علی جیسا بنا کے دکھاؤ، تم علی جیسا بنا کے دکھاؤ، اور جب تم علی جیسا نہیں بنا سکتے تو تم خدا جیسا کہاں بنا سکتے ہو؟ یعنی شرک وہ نہیں ہے کہ خدا جیسا کوئی ہو، معصوم نے کہا شرک وہ ہے جو ہم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو ہم سے کسی کو ملائے وہ شرک ہے۔ شرک وہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے کسی کو ملائے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو ہم پہلے سے موجود ہیں، ہم اللہ کے کمالات کے مظہر ہیں، ہم اللہ کے جتنے کمالات ہیں، اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں، اللہ کی سبحانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، یعنی اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ ساری طاقتیں سوائے پنجتن کے لیے، وہ ساری طاقتیں پنجتن کے لیے، وہ ساری طاقتیں معصوم کو دے کے بھیجی ہیں کہ اب دیکھو انہیں پہچانو مجھے، دیکھو انہیں پہچانو مجھے، سنو ان کی، سمجھو میری بات، یہ جو کہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا کہ ما تشاءون ان یشاء اللہ، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جو میں نہیں چاہتا، جو میں چاہتا ہوں وہی آپ چاہتے ہیں۔ یعنی معصوم وہ ہے جو خدا کی خدائی کا مظہر ہے، معصوم وہ ہے جو خدا کی طاقتوں کا مظہر ہے، خدا وہ ہے، معصوم وہ ہے جو خدا کی قوتوں کا مظہر ہے، معصوم وہ ہے جو خدا کے سارے جتنے اوصاف حمیدہ خدا بتانا چاہتا ہے معصوم وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا نے کس طرح اپنا تعارف کرایا، سورہ قل هو اللہ احد کی، سورہ اخلاص کی میں نے تفسیر کی، اور میں نے بتایا کہ مولا نے کہا کہ خدا نے یہ سورہ نازل کیا اپنے لیے کہ بتا سکے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ خود آ نہیں سکتا تھا۔ علی نے منبر سلونی پہ بیٹھ کے بتایا کہ احد بھی میں ہوں، صمد بھی میں ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بس اب یہاں سے میں کچھ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری سماعتیں میری طرف رہیں، کچھ باتیں آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ شرک جو موضوع ہے، جو ہم نے یہ موضوع منتخب کیا ہے، دراصل یہ الزام بھی ہم ہی پہ ہے، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں اور بھی اس پہ بات ہو۔ کہا جاتا ہے صاحب یہ شرک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں صاحب؟ یہ فلاں کو سجدہ کرتے ہیں،
آپ فلاں کو خدا مانتے ہیں، آپ اگر سجدے پر ہی اتنے نالا ہیں تو پہلے اس کا سجدہ پکڑیے جسے خدا نے خود کسی کو کرایا۔ اگر ہمارے سجدے پہ اتنا اعتراض ہے تو تو پھر اس کو پہلے اس سجدے کو دیکھیں کہ اس نے سجدہ اس کو کیوں کرایا۔ شرک کا معیار یہ خدا نے بنایا کہ جو معصوم سے کسی کو شریک کرے وہ شرک ہوتا ہے۔ اب قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں، سب کو زبانی یاد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے کس کی؟ رب العالمین کی، یہی ہے نا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، سارے بلا تفریق شیعہ سنی سب کیا لکھتے ہیں؟ تعریف ہے اس کی جو رب العالمین ہے، تعریف ہے اس کی جو رب العالمین ہے۔ خدا کی قسم حمد